بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہوت کے تقاضے۔ بیوی اور باندی کے علاوہ ہر ایک سے شرمگاہ کی حفاظت کا حکم ہے، بلکہ اللہ جل شانہ نے خبردار فرمایا ہے، البتہ ان کے سوا جو کوئی اور ذریعہ چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یعنی ان دو جائز صورتوں کے علاوہ خواہش نفس کی تکمیل کے لیے جو صورت بھی اختیار کرے گا وہ ناجائز اور حرام ہے۔ وہ زنا ہو، عمل قوم لوط ہو یا جانور سے بدفعلی ہو، ان تینوں کی حرمت پر اتفاق ہے۔ زنا اور زانی کی مذمت کے بارے میں قرآن و سنت کی نصوص بڑی واضح ہے اور اس کی سزا بھی متعین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو جس قدر قوتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان میں ایک قوت شہویہ ہے۔ نسل انسانی کی بقا اس قوت کی بدولت ہے اور یہی قوت انسان کی صحت و تندرستی کی علامت ہے۔ یہ قوت اس جگہ صرف ہونی چاہیے جہاں اس کے صرف کرنے کی اجازت ہے۔ مال و زر کی طرح اسے بے دریغ صرف کرنا یا غلط جگہ پر صرف کرنا صحت و معاشرہ دونوں کی بربادی کا باعث ہے۔ اس ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے، مقصد حیات نہ بنایا جائے۔ اسلام نے شادی کا حکم دے کر اس قوت کے جائز استعمال کا طریقہ بتلایا ہے، بلکہ ضرورت ہو تو بعض شرائط کے ساتھ ایک سے زائد 2، 3 اور 4 شادیوں کی بھی اجازت دی ہے۔ شادی کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ اپنی کنیز اور لونڈی سے بھی اظہار جولیت اسی طرح جائز ہے جیسے بیوی سے اور کنیز سے۔ مراد شرعی کنیز اور باندی ہے، گھر میں کام کاج کرنے والی کنیز نہیں۔ کنیز سے استمتاع کے جواز کی بنیاد نکاح نہیں بلکہ ملک ہے۔ اگر ان کے ساتھ نکاح کی شرط ہوتی تو ازواج سے الگ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ منکوحہ ہونے کی صورت میں وہ بھی بیوی ہوتی۔ ایسی صورت میں اس کا علیحدہ ذکر بے سود ہوتا۔ شرمگاہ کی حفاظت کے عمومی حکم سے بیوی کے ساتھ جو باندی کی استثناء ہے کہ اس پر شرمگاہ کو محفوظ نہ رکھنے میں ملامت نہیں، تو یہ استثناء مردوں کے لیے ہے، کیونکہ اس بات پر علماء امت کا اتفاق ہے کہ عورت کے لیے اپنے غلام سے ملاپ حرام ہے۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عورت نے اپنے غلام سے ملاپ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس کا معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا، میرا یہ غلام ہے، میرا خیال تھا کہ جیسے مرد اپنی لونڈی سے ملاپ کر سکتا ہے عورت بھی اپنے غلام سے ملاپ کر سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اسے رجم نہ کیا جائے۔ اس نے قرآن پاک کی تعبیر و تفسیر میں غلطی کی بنا پر ایسا کیا ہے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعزیر اغلام کو جلا وطن کر دیا اور عورت کو فرمایا کہ اب تو کسی آزاد مسلمان سے نکاح نہیں کر سکتی۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے عورت سے فرمایا کہ اگر تو جاہل اور بے خبر نہ ہوتی تو میں تمہیں رجم کرتا۔ اغلام بازی وہ جرم ہے جس کا ارتکاب سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی بد نصیب قوم نے کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط نے جب اپنی قوم سے کہا
کہ تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا کی مخلوق میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ اس حقیقت کا اظہار اللہ تعالی نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 18 میں بھی فرمایا کہ دنیا میں قوم لوط علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بے حیائی کا ارتکاب کیا۔ قرآن مجید میں الفاحشہ کا لفظ زنا کے معنوں میں کئی آیات میں آیا ہے۔ اغلام بازی میں اس لفظ کا استعمال اس بات کا مشعر ہے کہ یہ عمل زنا کی ایک دوسری شکل ہے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ حد سے ہی گزر گئے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس بد نصیب قوم پر عذاب آیا تو ان کی پوری بستی کو اٹھا کر آسمان کے قریب سے الٹا کر کے نیچے پٹک دیا اور ان پر تہہ بتہ کھنکر کے قسم پتھر برسائے۔ غالباً اسی شدید عذاب کی وجہ سے یہ علاقہ سطح سمندر سے 400 میٹر نیچے دب گیا ہے، جہاں اب بحیرہ مردار ہے، جسے بحیرہ لوط بھی کہتے ہیں۔ ان کی بستی کو الٹا کرنے میں ان کی شرمناک حرکت سے ظاہری مناسبت بالکل واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برے فعل سے خبردار کرتے ہوئے اپنی فکر مندی کا یوں اظہار فرمایا کہ اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ مجھے جس عمل سے خوف آتا ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کی حد بندی کے نشان مٹاتا ہے، اور اس پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، اور اس پر اللہ کی لعنت ہو جو اندھے کو غلط راہ پر لگاتا ہے، اور اس پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، اور اس پر اللہ کی لعنت ہو جو جانور سے بدفعلی کرتا ہے، اور اس پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط کا عمل کرتا ہے۔ آخری جملہ آپ نے 3 بار دہرایا۔ لواطت کا عمل اپنی بیوی سے بھی حرام ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اس آدمی کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو آدمی مرد کے ساتھ یا عورت کی دبر میں بدکاری کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی حق بات کہنے میں کوئی حیا نہیں کرتے، خبردار عورتوں کی دبر میں بدکاری نہ کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت خزیمہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر اللہ کی پھٹکار ہو جو عورت کی دبر میں بدکاری کرتا ہے۔